کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس کی ہسٹری ایک اہم رول پلے کرتی ہے۔ اگر آپ کسی قوم کو برباد کرنا چاہیں تو سمپل سا طریقہ ہے کہ اس کی ہسٹری سے اس کو کاٹ دیا جائے، اس کی ہسٹری سے اس کو دور کر دیا جائے۔ اسی لیے انگریزوں نے جب بھی اپنی حکومت کسی بھی جگہ قائم کی، ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ وہاں کی ریجنل لینگویج کو بدل دیا جائے۔ وہاں کے ریجنل لینگویج کو بدلنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، تو انہوں نے اس کے اسکرپچر کو ضرور بدل دیا ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کے صفحات کھنگال کر دیکھیں، کتنی زبانیں تھیں جو عربک اسکرپچر میں لکھی جاتی تھیں، لیکن آج وہ ساری زبانیں انگلش اسکرپچر میں لکھی جا رہی ہیں۔ آسان سی مثال ہے، ہماری یہ قوم عموماً اردو بولنے والی قوم ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت وہ اردو بولنے والی قوم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اردو لکھ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اردو زبان سیکھنا اسلام کا حصہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اردو زبان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہماری ہسٹری جتنی بھی لکھی گئی ہے، ہماری تاریخ جتنی بھی لکھی گئی ہے، مرتب کی گئی ہے، مدون کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری بلکہ 99% وہ اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ اب میرے قوم کا ایک نوجوان بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ اسکول سے فارغ ہو کر اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر میری قوم کی تاریخ پڑھنا چاہتا ہے۔ اس کے اصلی ریسورسز تک وہ پہنچ کر اس کے ایکچول سورسز سے وہ اردو زبان کو وہ ایکچول سورسز سے تاریخ کو سیکھنا چاہتا ہے، تو کیا میری قوم کا کوئی بچہ یہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ بلکہ جو بچی کچھی اردو ہم لکھتے تھے اس کو بھی ہم نے رومن اردو میں بدل دیا۔ ہم اپنے میسیجز اردو میں لکھتے ہیں لیکن انگلش اسکرپچر یوز کر کے لکھتے ہیں۔ ہم اپنے پیغامات لکھتے ہیں لیکن انگلش اسکرپچر یوز کر کے لکھتے ہیں، جس کو رومن اردو کہا جاتا ہے، رومن اردو کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، قوموں کو برباد کرنے کے لیے جو سب سے زبردست ٹول یوز کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ان کی ہسٹری سے، ان کی تاریخ سے الگ کر دیا جائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا، اور امت اس کے ریاکشن میں اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں کر سکی۔ ملیشیا کی ہسٹری آپ پڑھ کر دیکھیں، ان کی جو لینگویج ملائی ہے یہ لکھی جاتی تھی انگریز آنے سے پہلے عربک اسکرپچر میں، یہ لکھتے تھے عربک الفابیٹ کے اندر، لیکن آج پورے ملیشیا کے اندر چند علماء ہی ہوں گے جو اس طرح لکھی ہوئی ملے کو سمجھ سکتے ہوں، باقی پوری قوم وہ انگلش اسکرپچر میں بدل گئی ہے انگریزوں کے آنے کے بعد۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد آج پوری ملے قوم اپنی لینگویج کو لکھتی ہے انگلش اسکرپچر میں۔ اب کوئی ملے کا مسلمان بچہ اس کی اپنی ہسٹری پڑھنا چاہے اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے مشکل ترین کام ہوگا، کیونکہ لینگویج اس کی باقی ہے لیکن جو اسکرپچر تھی وہ بدل دی گئی، جو اسکرپچر تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری اس ہندوستان کی قوم کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا کہ یہ کانشیسلی یا انکانشیسلی، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر انہیں بھی اپنے اردو زبان سے اسی طرح دور کر دیا گیا، اور آج یہ اپنے اس منصوبے میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں کہ امت کے 95% لوگوں کو اردو زبان لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ایک ٹول کے ذریعے سے امت کو اس کی تاریخ سے ہٹا دیا گیا، اور جس کی وجہ سے آج ہمیں اپنی اصلی تاریخ نہیں معلوم،
آج ہمیں حقیقی کردار جو مسلمانوں کا رہا ہے اس ہندوستان کی تعمیر میں، اس ہندوستان کو ڈیولپ کرنے میں، اس ہندوستان کے ایوالویشن میں جو مسلمانوں کا ایک عظیم الشان کردار رہا ہے، جو عموماً اردو یا پرشین لینگویج میں لکھا گیا ہے، وہ سب پردے کے پیچھے چلے گئے، اور جو زبانیں جس کو حکومت کی سرپرستی، جس کو حکومت اپنے بلبوتے پر چلانا چاہتی تھی، وہ فرنٹ لائن پر آ گئیں، اور امت کا ایک عظیم طبقے کا کام وہ تاریخ کے صفحات میں لائبریریوں کی زینت بن کے رہ گیا۔